أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد الرسول ومسجد الأقصى، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے لیے انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین اور میرے عزیز دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، اللہ رب العزت کی کلام مقدس میں سے 15ویں پارے میں سے سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ سامعین محترم، انتہائی نازک صورتحال ہے کہ یہودیوں نے اور اسرائیل نے کئی دہائیوں سے مسجد اقصی اور بیت المقدس پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ اسرائیل نے اور یہودیوں نے مسلمانوں کے قبلہ اول مسجد اقصی اور بیت المقدس کے اوپر ناجائز اور ظالمانہ قبضہ کر رکھا ہے کئی دہائیوں سے، اور وہ آئے دن مسجد اقصی اور بیت المقدس کی بے حرمتی بھی کرتے رہتے ہیں، اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے اوپر ہر طرح کا ظلم و ستم بھی کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے پوری دنیا کے مسلمانوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے قبلہ اول کا تحفظ بھی یقینی بنائیں، اور جتنا ممکن ہو سکے فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے ہر طرح کی امداد بھی کی جائے اور انہیں اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھا جائے۔
احادیث مبارکہ میں فلسطین کا جو ملک ہے، احادیث مبارکہ میں بیت المقدس اور فلسطین کا ذکر موجود ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی احادیث مبارکہ میں ملک شام کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے، اور قدیم جغرافیہ کے مطابق فلسطین کا جو ملک ہے، فلسطین کا علاقہ بھی ملک شام میں پہلے شامل تھا۔ تو اس اعتبار سے جن احادیث مبارکہ میں شام کا ذکر کیا گیا ہے تو اس میں فلسطین کا علاقہ بھی شامل ہے۔ اب یہ جو فلسطین اور اسرائیل کے یہودیوں کے درمیان جو جنگ ہے، بعض ہمارے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد اقصی اور بیت المقدس اور فلسطین کا جو یہ مسئلہ ہے یہ صرف جغرافیائی یا سیاسی مسئلہ ہے، اور یہ کہ فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کا صرف ایک زمین کے اوپر جھگڑا ہے، کہ فلسطینی کہتے ہیں کہ یہ بیت المقدس اور فلسطین کی زمین ہماری ہے، اور اسرائیل کے یہودی کہتے ہیں کہ یہ زمین ہماری ہے۔ عام مسلمانوں میں اور بعض مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ فلسطین اور اسرائیل کا یہ جو مسئلہ ہے بیت المقدس اور فلسطین کی سرزمین کے لیے یہ صرف سیاسی مسئلہ ہے، محض زمین کے اوپر ان دونوں ملکوں کی جنگ ہے۔ دوسرے مسلمانوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ عام ایک تصور پایا جاتا ہے مسلمانوں کے اندر، اور جبکہ قرآن و سنت کا اگر مطالعہ کیا جائے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر مسلمان کے لیے اور ہر کلمہ پڑھنے والے کے لیے فلسطین کا علاقہ جو ہے، اور خصوصاً بیت المقدس اور مسجد اقصی جو ہے، یہ نہایت فضیلت اور عظمت کی حامل ہے۔ ہر مسلمان کے لیے، ہر کلمہ پڑھنے والے کے لیے اگر آپ قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ صرف فلسطین کے مسلمانوں کے لیے بیت المقدس کا تقدس اور عظمت ضروری نہیں ہے، بلکہ دنیا کے ہر کلمہ پڑھنے والے مسلمان کے لیے بیت المقدس کا اور مسجد اقصی کا تقدس ضروری ہے، اور عقیدت اور محبت کا محور بھی ہے۔ ایک مسلمان کا اس خطے کے ساتھ اور مسجد اقصی کے ساتھ گہرا دینی رشتہ اور عقیدت کا تعلق ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کا اور مسجد اقصی کا ذکر کیا ہے، چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کے حکم سے بنی اسرائیل کو اسی مقدس سرزمین کو فتح کرنے کا حکم دیا، موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی قوم بنی اسرائیل کو اسی سرزمین فلسطین اور سرزمین بیت المقدس کو فتح کرنے کا حکم دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 21 میں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، یا قوم، اے میری قوم، ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم، اے میری قوم کے لوگوں، جہاد کر کے اس مقدس سرزمین میں فاتحانہ انداز میں داخل ہو جاؤ۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم، اے میری قوم بنی اسرائیل، جہاد کر کے اس ملک فلسطین میں فاتحانہ طور پر داخل ہو جاؤ، التي كتب اللہ لکم، جس کو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا۔ ولا ترتدوا على ادبارکم، اور پیٹھ مت پھیرنا، ورنہ فتنقلبوا خاسرین،
تم نقصان اٹھانے والے ہو جاؤ گے۔ تو تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ اس آیت مبارکہ میں ارض مقدسہ سے مراد یہی فلسطین کا علاقہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اس سرزمین میں جہاد کے ذریعے فاتحانہ طور پر داخل ہو جاؤ، جس زمین کو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ تمام مفسرین کہتے ہیں کہ اس آیت میں ارض مقدسہ سے مراد فلسطین ہے۔ اور اس طرح اور جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 137 میں فرمایا وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا مُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کو کمزور سمجھا جاتا تھا یعنی مسلمانوں کو، فرمایا ہم نے ان کو اورثنا القوم الذین کانوا مستضعفون، جن لوگوں کو کمزور سمجھا جاتا تھا ہم نے ان کو اس زمین کے مشرق و مغرب کا وارث بنا دیا۔ التی بارکنا فیہا، جس زمین میں ہم نے اپنی طرف سے برکتیں رکھی ہوئی ہیں۔ اور اسی طرح ایک جگہ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ۔ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 81 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ، اور ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے تیز چلنے والی ہوا کو تابع کر دیا تھا۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً، فرمایا ہم نے سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا تیز چلنے والی ہوا کو، کہ جس طرف کو ہوا کو حکم دیتے تھے ہوا ان کے حکم کے مطابق اسی طرف چلتی تھی۔ اور فرمایا تجری بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، جو ان کو اس سرزمین کی طرف لے جاتی تھی جس زمین میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ تو ان آیات سے یہ معلوم ہوا کہ یہ جو خطہ ہے فلسطین کا اور شام کا، یہ خطہ انتہائی برکت والا خطہ ہے، اور یہ زمین انتہائی برکت والی زمین ہے۔ اللہ نے اس سرزمین کو اپنی خصوصی برکتوں سے نوازا ہے۔ چنانچہ سورۃ التین کے شروع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 4 چیزوں کی اللہ نے قسم کھائی سورۃ التین میں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ فرمایا والتین، قسم ہے انجیر کی، اور دوسرے نمبر پر اللہ نے قسم کھائی والزیتون، اور قسم ہے زیتون کی، وطور سینین، اور قسم ہے طور سینا پہاڑ کی، وہذا البلد الامین، اور قسم ہے اس امن والے شہر کی یعنی مکہ کی۔ سورۃ التین کے اس شروع میں اللہ نے 4 چیزوں کی قسم کھائی ہے، تو ان میں سے ایک انجیر کی، دوسرا زیتون کی، تیسرا طور سینا پہاڑ کی، اور چوتھا اللہ نے مکہ کی زمین کی قسم کھائی ہے۔ تو اس کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے یہ نقل کیا ہے کہ 3 سے مراد یعنی انجیر سے مراد دمشق کی جامع مسجد ہے جو کہ شام میں واقع ہے۔ حافظ ابن کثیر نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ یہاں جو اللہ تعالیٰ نے 3 کی قسم کھائی ہے یعنی انجیر کی، اس انجیر سے مراد اور 3 سے مراد دمشق کی جامع مسجد ہے جو ملک شام میں واقع ہے۔ اور دوسرے نمبر پر جو اللہ نے کہا وہ طور سینا پہاڑ کی قسم ہے، فرمایا اس سے وہ پہاڑ مراد ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے باتیں کی تھی اور ان کو وحی عطا کی تھی۔ اور اسی طرح یہ جو پہاڑ ہے طور سینا کا پہاڑ، یہ بھی اسی علاقے میں واقع ہے۔ تو اس سے اس سرزمین اور مسجد اقصیٰ کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کی قسم کھائی ہے۔ یہ جو فلسطین کی سرزمین ہے اور شام کی جو سرزمین ہے، یہ تمام انبیاء کا مسکن رہی ہے، اور تمام انبیاء کو اللہ تعالیٰ وحی دے کر اس سرزمین کی طرف بھیجتے رہے،
اسی لیے اس کو انبیاء کی سرزمین کہا جاتا ہے۔ تو اس سرزمین کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ بہت سے انبیاء اس زمین میں مبعوث ہوئے، اور یہ بہت سے انبیاء کا مسکن و مدفن بھی رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ فلسطین کی سرزمین کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ کئی انبیاء اسی علاقے کی طرف، کئی انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے ہجرت کرنے کا حکم دیا تھا۔ چنانچہ ایک جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 71 میں فرمایا وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اور ان کے بھتیجے لوط علیہ السلام کو ان کی نافرمان قوم سے نجات دے کر اس سرزمین کی طرف ہم ان دونوں کو لے گئے جس سرزمین میں ہم نے جہان والوں کے لیے برکتیں رکھی ہوئی ہیں۔ تو یہ جو قرآن پاک کی آیات ہیں جگہ جگہ، اور حدیث میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ملک شام اور فلسطین کا ذکر کیا ہے کہ یہ تمام انبیاء کا مسکن ہے، اور یہ وہ سرزمین ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے خصوصی برکتیں رکھی۔ اور اسی سرزمین میں مسلمانوں کا قبلہ اول بھی موجود ہے، بیت المقدس۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ مسلمانوں کا سب سے پہلا قبلہ ہے، اور تمام انبیاء کا یہی قبلہ رہا۔ مکہ مکرمہ سے جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت کر کے صحابہ اکرام کے ساتھ مدینہ چلے گئے، تو مدینہ ہجرت کرنے کے ساتھ ہی تقریباً 16 یا 17 مہینے تک آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے رہے۔ مدینہ ہجرت کر جانے کے بعد 16-17 مہینے تک بیت المقدس قبلہ رہا، اور اس کے بعد پھر دوبارہ تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا۔ فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اے میرے پیغمبر اب دوبارہ آپ اپنا منہ بیت اللہ کی طرف پھیر دیجیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک صحابی کے ہاں دعوت کے لیے گئے ہوئے تھے، بشر بن معمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ بشر بن معمر رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعوت کی تھی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس صحابی کے ہاں دعوت کے لیے گئے ہوئے تھے، چنانچہ وہاں ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ ظہر کی نماز کا وقت جب ہوا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ اکرام کو نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے۔ 2 رکعتیں آپ پڑھا چکے تھے، 2 رکعتیں آپ نماز پڑھا چکے تھے بیت المقدس کی طرف منہ، کیونکہ اس وقت بیت اللہ قبلہ جو تھا وہ مسجد صحابہ اکرام اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تک مکہ میں رہے اس وقت تک قبلہ کون سا تھا؟ بیت اللہ، خانہ کعبہ۔ مدینہ ہجرت کر جانے کے ساتھ ہی قبلہ کون سا بن گیا؟ بیت المقدس، 16 یا 17 مہینے تک۔ تو جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بشر بن معمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں دعوت کے لیے گئے ہوئے تھے، وہاں ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا، آپ نے صحابہ اکرام کو نماز پڑھائی۔ دوران نماز ظہر کی نماز کی 2 رکعتیں آپ پڑھا چکے تھے۔ دوران نماز یکایک اچانک جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر نازل ہو گئے کہ اپنا منہ بیت اللہ کی طرف پھیر دیجیے۔ چنانچہ 2 رکعتیں پڑھانے کے دوران نماز ہی کی حالت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا رخ کعبہ کی طرف پھیر دیا، اور صحابہ اکرام نے بھی آپ کی اقتداء میں کعبہ کی طرف رخ کر دیا۔ تو یہ جو بیت المقدس ہے یہ مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے، اور تمام انبیاء کا یہ سب سے پہلا قبلہ ہے۔ چنانچہ ہمارے نبی سے پہلے جو آخری نبی تشریف لائے تھے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، وہ بھی اسی سرزمین میں مبعوث ہوئے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی فلسطین کی سرزمین میں پیغمبر بنا کر بھیجے گئے، اور جب یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازش کی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت انہوں نے کی اور ان کو قتل کرنے کی سازش کی، یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، اور
دوبارہ قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانی بن کر دوبارہ اس دھرتی پر اور اس دنیا میں آئیں گے، تو دوبارہ جب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا آسمانوں سے، قیامت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ جب زمین پر اتریں گے، وہ بھی اسی فلسطین کی سرزمین پر اتریں گے، دمشق کے اندر فلسطین کی سرزمین پر اتریں گے۔ تو یہ جو زمین ہے یہ تمام انبیاء کا مسکن رہی ہے، اور جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس سرزمین میں اپنی طرف سے برکتیں رکھ دی ہیں۔ اور اسی طرح جو معراج کا واقعہ ہوا تھا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ معراج کے اوپر لے گئے تو آپ کا جو معراج کا سفر ہے وہ 2 حصوں پر مشتمل تھا۔ پہلا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے گھر سے مسجد اقصیٰ تک آپ کے معراج کے سفر کا یہ ایک حصہ ہے کہ اپنے گھر سے آپ مسجد اقصیٰ کی طرف گئے، پھر مسجد اقصیٰ میں بیت المقدس میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمام انبیاء کو نماز پڑھائی، اور اسی مسجد اقصیٰ میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تمام انبیاء کی امامت کرنے کا اعزاز حاصل ہوا۔ اور پھر وہاں سے آپ کے معراج کے سفر کا دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے، جہاں تک اللہ تعالیٰ کو منظور تھا مسجد اقصیٰ سے اللہ تعالیٰ آپ کو آسمانوں تک، جہاں تک اللہ کو منظور تھا وہاں تک لے گئے۔ چنانچہ یہ جو فلسطین اور مسجد اقصیٰ ہے، یہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس میں پہلے تمام انبیاء کو امامت بھی کروائی۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے 15ویں پارے میں فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو رات کے ایک حصے میں لے گئی اپنے بندے کو من المسجد الحرام، مسجد حرام سے الی المسجد الاقصیٰ، مسجد اقصیٰ تک، الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصیٰ کے جس کے ارد گرد ہم نے اپنی طرف سے برکتیں رکھی ہوئی۔ اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہاں مسجد اقصیٰ میں آپ نے انبیاء کو نماز پڑھائی، پھر اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام براق کی سواری کے ذریعے آپ کو آسمانوں پر لے گئے، وہاں اللہ تعالیٰ جہاں تک اللہ کو منظور تھا آپ نے معراج کی۔ چنانچہ جب معراج کی رات صبح کے وقت معراج سے واپسی کے اوپر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واپس آئے، اور آپ نے مشرکین مکہ سے کہا کہ گزشتہ رات میں آسمانوں پر گیا تھا، مجھے معراج ہوئی ہے۔ آپ نے عرب کے مشرکین کے سامنے وہ معراج کا سارا واقعہ بیان کیا، تو آگے سے مشرکین عرب نے آپ کے معراج والے واقعہ کو تسلیم کرنے کی بجائے اور ماننے کی بجائے طرح طرح کے بیجا اور فضول سوالات آپ سے شروع کر دی کہ اچھا آپ یہ بتائیں کہ اگر آپ واقعی مسجد اقصیٰ گئے تھے اور وہاں آپ نے انبیاء کو امامت کروائی، نماز پڑھائی، تو یہ بتائیں مسجد اقصیٰ کے دروازے کتنے ہیں، اور یہ بتائیں مسجد اقصیٰ کے جو چھت ہے اس کے شاہتیر کتنے ہیں۔ طرح طرح کے سوالات کرنے لگی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس موقع پر بھی مدد فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور مسجد اقصیٰ کے درمیان سارے پردے ختم کر دیے، اور اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ کو آپ کے سامنے کر دیا۔ مسجد اقصیٰ کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے کر دیا، درمیان سے سارے پردے اللہ نے ہٹا دیے، اور جو سوالات مشرکین مکہ آپ سے کرتے جا رہے تھے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد اقصیٰ کو دیکھ کر ان کے سوالات کے جوابات دیتے جا رہے ہیں۔ جب انہوں نے کہا مسجد اقصیٰ کے دروازے کتنے ہیں، آپ نے مسجد اقصیٰ کو دیکھ کر اس کے دروازے ان کو بتا دیے، شاہتیر کتنے ہیں آپ نے ان کو بتا دیے۔ تو یہ وہ مسجد ہے جو سارے انبیاء کا مسکن رہی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس سرزمین میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے برکتیں رکھ دی ہیں، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس مسجد میں گزشتہ سارے انبیاء کو امامت بھی کروائی، نماز پڑھائی۔
وہ فلسطین، وہ مسجد اقصی کئی سالوں سے یہودی اس پر قابض ہیں، ناجائز انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، اور آئے دن یہودی اس مسجد اقصی کی توہین کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اس کی توہین کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اور وہاں کے مسلمانوں پر ہر طرح کا ناجائز ظلم و ستم کرتے رہتے ہیں۔ اور آج کل تو انہوں نے حد کر دی ہے، غزہ کے مظلوم مسلمانوں پر اوپر سے جہازوں کے ذریعے بمباری شروع کر دی، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے شہید ہو رہے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حماس کے مجاہدین کو یہ ہمت اور حوصلہ دیا کہ انہوں نے ہر طرح سے سمندر کے راستے سے اور اوپر سے چھتریوں کے ذریعے اتر کر اور زمین کے راستے سے یہودیوں پر اور اسرائیل پر حملہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ حماس کے ان مجاہدین کی مدد فرمائے، اور اللہ تعالیٰ یہودیوں کو اور اسرائیل کو جو کئی دہائیوں سے اور کئی سالوں سے اسرائیل کے مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اسرائیل کو اور یہودیوں کو شکست عطا فرمائے اور اس سرزمین سے ان کا نام و نشان مٹا دے۔ یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، ہر کلمہ پڑھنے والے کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے قبلہ اول کے تحفظ کو یقینی بنائے، بیت المقدس کے تحفظ کو یقینی بنائے، اور ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے ہم میں سے کہ اپنے مظلوم فلسطینی بھائیوں کی ہر طرح ہم مدد کریں اور ان کو ہر وقت ہم اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ یہ صرف ان فلسطین کے مسلمانوں کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ صرف بیت المقدس اور مسجد اقصی کی حفاظت کریں گے، ہماری بھی یہ ذمہ داری ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا المؤمنون کرجل واحد، ساری دنیا کے مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں، ایک بدن کی طرح ہیں، ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ، فرمایا اگر کسی کی آنکھ میں درد و تکلیف ہو سارا بدن اس آنکھ کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے، وَإِنِ اشْتَكَى رَأْسُهُ اشْتَكَى كُلُّهُ، فرمایا اگر کسی کے سر میں درد و تکلیف ہو تو اس کا سارا بدن اس سر کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ تو آج ہمیں بھی ان فلسطینی مسلمانوں کی اس تکلیف کو محسوس کرنا چاہیے، اس درد کو محسوس کرنا چاہیے۔ اگر ہم وہاں تک جا نہیں سکتے، ہمارے پاس وہ وسائل نہیں ہیں کہ ہم یہاں سے فلسطین جا کر ان اسرائیلی اور یہودیوں کے خلاف لڑیں اور جہاد کریں، تو ہم یہاں رہتے ہوئے ان کے حق میں دعائیں تو کر سکتے ہیں، ہم یہاں رہتے ہوئے ان کے لیے دعائیں تو کر سکتے ہیں کہ یا اللہ حماس کے مجاہدین کی مدد فرما اور اسرائیل کی یہودیوں کے خلاف ان کو فتح اور کامیابی عطا فرما۔ یہ ہم میں سے ہر مسلمان کی ذمہ داری، اس لیے کہ فلسطین اور بیت المقدس اور مسجد اقصی یہ تمام انبیاء کا مسکن تھا، تمام انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین کی طرف نبوت عطا کر کے بھیجا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بارکنا فیہا، ہم نے اس سرزمین میں برکت رکھی، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی قیامت سے پہلے جب دوبارہ دنیا میں نازل ہوں گے تو فرمایا وہ اسی سرزمین میں آئیں گے۔ اور ایک موقع پر ایک صحابی نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد اگر ہمارے اوپر فتنوں کا دور آ جائے، فتنوں کا دور ہمارے اوپر آ جائے اور آپ دنیا سے چلے جائیں، لیکن آپ کے جانے کے بعد اگر ہم اس دنیا میں زندہ رہیں تو آپ ہمیں بتائیے کہ ہم کس سرزمین میں پناہ لیں، کس سرزمین کو اپنا مسکن بنائیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں دنیا سے چلا گیا اور میرے بعد تم زندہ رہے اور فتنوں کا دور تمہارے اوپر آ جائے تو فلسطین کی سرزمین کو اپنا مسکن بنا لینا، اس لیے کہ وہ سرزمین ہے
جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے برکتیں رکھی ہیں اور تمام انبیاء کا وہ مسکن ہے۔ اس لیے بحیثیت مسلمان ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ آج جمعے کا بابرکت دن ہے، پوری پاکستان میں آج احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں، اور آج جگہ جگہ مساجد میں ان حماس کے مجاہدین کی مدد کے لیے اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد کے لیے دعائیں کی جائیں گی۔ تو ہم بھی ہر ممکن کوشش کریں، مالی حیثیت سے بھی ان کا تعاون کریں، اور دعاؤں کے اندر بھی ان کو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی ہر ممکن مدد فرمائے، اور اسرائیل جو اپنے آپ کو سپر پاور کہتا ہے اور طرح طرح سے فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان یہودیوں کو نصف و نابود کرے، اللہ تعالیٰ ان کو ناکام بنائے، اللہ تعالیٰ فلسطین کو یہودیوں کے ناجائز قبضے سے نجات عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا